آگے چلتا ہے کہ کہیں معاملہ پھنس گیا تو اس پھنسے ہوئے معاملے کو نکالنے کی کوشش کرتا ہے. تو دس از جیسے ان اداروں کے اندر بھی اپیلیٹ کی ٹرائیبیونلز بھی ہیں اور اپیل کی گنجائش بھی ہے، اور محتسب جو ہے وہ ایک پوائنٹ آف ویو، انصاف کا پوائنٹ آف ویو لے کر چلتا ہے. یہ آپ سمجھ لیجیے کہ قانون جو ہے وہ لکھا جاتا ہے، مگر لکھنے کے حوالے سے ہر چیز کو ایڈریس کر نہیں پاتا. تو اگر آپ عدالتوں میں جائیں تو عدالتوں کے اندر بعض ممالک کے اندر آئین ہے ہی نہیں، جیسے انگلینڈ ہے، اسرائیل ہے، آئین ہے ہی نہیں. تو وہ قانون بدلتے ہوئے قانون اور قانون کے انصاف اور ان کی جوڈیشری جو ہے وہ جو قانون کے حوالے سے انٹرپریٹیشن کرتی رہتی ہے وہی بن جاتا ہے آئین. تو وہ بڑا ایک ضخیم سی چیز بھی بن جاتی ہے. اور پاکستان کے اندر بھی آئین کے اندر اگر آئین کافی ہوتا تو قوانین اور عدالتوں کی ضرورت نہیں پڑتی. تو کورٹس کے اندر معاملات جاتے ہیں اور کورٹس کے ہمارے ججز اس کو بڑے غور سے دیکھتے ہیں، سالوں گزر جاتے ہیں، انٹرپریٹیشنز کرتے ہیں. آئین کی شق کا کیا مطلب تھا، آئین کی شق کا کیا مطلب ہے، کس پیریڈ کے اندر استعمال ہونا ہے اس کو، اور کیا یہ اگر آئین ڈسکرائب نہیں کر رہا تو یہ اس کو کس طرح سے ڈسکرائب کر دیا جائے. تو وہی ٹیکس کے قوانین کے اندر بھی موجود ہے. ہر چیز لکھنے کی کوشش کر لیتے ہیں، کوئی نئی چیز دریافت ہوتی ہے، اس کی تجارت ہوتی ہے تو کسٹمز کے ڈسکرپشن میں وہ چیز آتی ہے، اس کو آنا چاہیے. اگر نہیں ذکر ہے تو کس کلاس کے اندر اس کا ذکر ہوگا. تو یہ ایک ڈائنامک کیفیت ہے. اس ڈائنامک کیفیت کے اندر آہستہ چلنے کا اور بریک لگنے کا امکان ہے. محتسب کا ادارہ اس بریک کو دیکھتا ہے کہ کہاں پر ایک معاملہ چلایا جائے، اس کو سمجھ لیا جائے، اس کو سمجھ کر پھر آگے بڑھایا جائے. تو بہت اہم ادارہ ہے. مگر کیونکہ لوگ اس سے کم واقف رہے ہیں تو میری یہ کوشش رہی ہے، اور میں محتسبین کا مشکور ہوں کہ پبلک اویئرنیس کے سیمینارز بھی کرتے ہیں. اور خاص طور پر پبلک اویئرنیس اس طرح سے بڑی چلتی ہے. میرا خیال یہ ہے کہ فرض کرو ایک ٹی وی سی، ایک ٹیلی ویژن کے لیے کچھ انہوں نے بنا لیا، اس کے لیے اشتہار دینا پڑے گا، پیسے دینے پڑیں گے، مگر ایک اچھا فیصلہ بذات خود ایک خبر بنتا ہے. اور وہی سب سے بڑی چیز ہے جو لوگوں کے اندر اثر کرتی ہے کہ دیکھو یہ فیصلہ ہو گیا. اس کا مطلب دو چیزیں کلیئر ہو جاتی ہیں. ایک تو یہ کہ فیصلہ صحیح ہوا، لوگ اخبار میں خلاصہ پڑھ لیتے ہیں کہ بھئی یہ کیفیت تھی اور یوں فیصلہ ہوا. دوسری بات یہ ہے کہ لوگ ادارے سے واقف ہو جاتے ہیں. اور تیسری بات یہ ہے کہ جب مشکل ہوگی تو وہ دوسروں کو بھی انکریج کریں گے کہ ان اداروں کے پاس جا کر فیصلہ ہو سکتا ہے. تو میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ ایک طریقہ کار یہ ہے کہ انسان لوپ ہولز کی تلاش میں ہوتا ہے. یہ ٹیکس کے اندر تو بہت ایک ایویژن کہلاتا ہے، ٹیکس کے حوالے سے بچے، اور کچھ ایک لوپ ہولز کے حوالے سے فائدہ اٹھائے. دنیا میں عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ لوپ ہولز کی گنجائش اگر قانون کے اندر موجود ہے تو وہ ٹیکس پیئر اس کو یوز کر لیتا ہے. مگر ایک ٹیکس کی چوری ہے اور ان لوپ ہولز کو تلاش کرنا ہے. لوپ ہولز کے حوالے سے تو بڑی بڑی آپ کو کہانیاں مل جائیں گی کہ کس چیز کا کہاں لوپ ہول تھا. تو مگر ایک ہے ٹیکس کی چوری. اچھا، چوری کی بنیاد بھی اس طرح سے پڑ جاتی ہے کہ کوئی آدمی ٹیکس دینا بھی چاہے. اور مجھے معلوم ہے کہ جب میں اپنی اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے امریکہ سے واپس آیا تو میں اپنے ٹیکس ایڈوائزر کو کہتا تھا کہ بھائی میں پورا ٹیکس دینا چاہتا ہوں. تو وہ کہتا ہے اگر آپ پورا ٹیکس دینا چاہتے ہیں تو دگنا دیں گے آپ. میں پوچھا کیوں؟ اس نے کہا جی رشوت بھی دیں گے پھر بھی، کیونکہ وہ ڈبل کرے گا یا ٹرپل کر دے گا ہے، تو رشوت بھی دیں گے اور ٹیکس بھی دیں گے. اچھا، اسی تذبذب میں بھی پریشان رہا کہ یار یہ تو عجیب چیز ہے، جو میرے پر ڈیو ہے وہ بھی قبول ہی نہیں ہوگا. تو لہٰذا بہت سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ آدمی ماحول کے اعتبار سے چلتا ہے. اگر لائن بنی ہوئی نہیں ہے، 50 آدمی لائن توڑ کر جا رہے ہیں اور 51 لوگ ہیں اور میں ان ایک میں سے ہوں جو لائن نہیں توڑے گا، تو میں یقیناً اپنے آپ کو 51 کہہ رہا ہوں. تو یہ لوگوں کی برداشت میں نہیں ہوتا. تو جو ماحول ہے، ماحول کے اعتبار سے رنگ پکڑتا ہے ہر آدمی. آپ لوگ بھی رنگ پکڑتے ہیں، میں بھی پکڑتا ہوں. میں مثال دیتا ہوں کہ یہاں لائن توڑنے کے اعتبار سے آپ پھر کوشش کریں گے کہ ونڈو پر خود ہی پہنچ جائیں دھکم پیل کر کے. اور اگر دبئی میں جیسے ہی پہنچیں گے وہاں لائن بنی ہوئی ہوگی تو آپ لائن بنا لیں گے. اٹ از سو ایزی. یہ ہر عام آدمی دیکھتا ہے، مسلسل دیکھتا ہے کہ جہاں قانون استعمال ہو رہا ہو وہ اس قانون کو فالو کر لیتا ہے. جہاں قانون صرف کتاب کے اندر ہے وہ نہیں، وہ حقیقت کو فالو کرتا ہے.
تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ ایک کرپشن کا عنصر ہے جس کے پیچھے ہم بھاگتے رہیں گے اور تا قیامت بھاگتے رہیں گے. یہ مت سمجھیے گا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر بھی وہ قانونی معاملات چلتے رہے اور سزائیں ملتی رہیں سزائیں. یعنی یہ سوچا جا سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ ایک پرفیکشن لائے گا تو نبی کی زندگی میں بالکل 100% پرفیکٹ معاشرہ ہو جائے گا. نہیں ہوا، نہیں ہوگا. یہ انسان کی جو اپنی جستجو ہے، انسان کی اپنی جنگ ہے شیطانی خیالات سے اور اچھے خیالات سے، یہ ہر انسان کے لیے تا قیامت موجود ہے. لہٰذا ان بیسٹ آف سوسائٹیز دیر از اے لاٹ آف کرپشن. لیٹ می گیو یو این ایگزامپل کہ امریکہ نے 2020 میں کووڈ کے بعد 2021 کے اندر ایک $1.2 ٹریلین کا پیکیج دیا ویجز، ان-امپلائمنٹ ویجز کا. سب کو دے دیا. جو بھی امپلائڈ ہے بیچ میں اس کو فرق پڑا ہوگا تو انہوں نے تولا نہیں، انہوں نے کہا کہ جی اتنے ڈالرز، ہزاروں ڈالر دیے انہوں نے ان امپلائمنٹ ویجز میں. تو $1.2 ٹریلین. جی میں آپ کو اس وجہ سے بتا رہا ہوں کہ آپ صرف پاکستان کے اوپر جب فوکس کرتے ہیں تو انسان کے شیطان پر فوکس نہیں کرتے، کیونکہ مسئلہ یہ انسانی ہے. تو $1.2 ٹریلین میں سے $116 بلین کی امریکہ جیسے قانون والے ملک کے اندر چوری ہوئی. دس 2020 and 2021 $116 بلین. اور کیا، کہاں سے، کس ونڈو سے چوری ہوئی؟ اس ونڈو سے چوری ہوئی کہ یہ ان امپلائمنٹ ویجز سب کو دیے جاتے ہیں، مگر جو اسٹیٹ کی تحویل میں لوگ ہوتے ہیں یعنی پریزنرز، ان کو تو نہ امپلائمنٹ ہے نہ اس کی ویجز ہے، ان کو تو ویسے ہی ان کے کھانے پینے کا جو بھی وہاں طریقہ ہے. تو لوگوں نے کیا کیا کہ ان کا سوشل سیکیورٹی نمبر اور ان کے نام سے خود جمع کر لیا. $116 بلین یار، کین یو امیجن؟ صرف یہی نہیں، پھر آپ یہ کہیں کہ جی یہ تو چلو ہو گیا، ایک کرپشن سکینڈل ہے. بچوں کے لیے، غذا کے لیے $400-500 ملین دیے گئے کہ بچوں کو اچھی غذا دی جائے. کووڈ کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا. اس میں جناب 116 یا 120 ملین چوری ہو گئے، 1/4. کیسے چوری ہوئے؟ بچوں کا وہاں کوئی آئی ڈی کارڈ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. لوگوں نے نام جنریٹ کیے کمپیوٹر کے ذریعے اور ان کو بھیجنا شروع کر دیا کہ جی ہم نے بچوں کو کھانا کھلایا. تو جہاں راستہ چھوڑیں گے انسان وہ تلاش کرے گا. تو لہٰذا اگر آدمی کوئی جرم نہیں کرتا، میں آپ کے لیے لکھ کر لے آیا، آج ہی میں نے پڑھی بات کہ قائد اعظم نے کیا کہا. ایم اے اصفہانی صاحب سے ایک گفتگو کے اندر قائد اعظم نے یہ کہا، تو پبلک سپیچ نہیں ہے بٹ اصفہانی صاحب کی ریکلیکشنز ہیں. وہ اے گڈ فرینڈ ٹو قائد اعظم محمد علی جناح. تو قائد اعظم نے کہا کہ کرپشن از اے کرس ان انڈیا، کرپشن از اے کرس ان انڈیا اینڈ امنگ مسلم اسپیشلی. مسلم کو انہوں نے خاص طور پر کہا کہ امنگ مسلم اسپیشلی. The so-called educated intelligentsia, in the so-called educated intelligentsia, unfortunately it is this intelligentsia is intellectually corrupt. یہ ہم آپ جیسے پڑھے لکھے لوگوں کے لیے قائد اعظم کہہ رہے ہیں. No doubt the disease is common, but amongst the particular class of Muslims it is rampant. I don't think you will disagree with that today, even today. یہ پڑھا لکھا آدمی اس قابل ہو جاتا ہے کہ ایویڈ کرے. ان پڑھ کو تو پتہ نہ راستے دکھانا بھی اگر ہوگا تو پڑھا لکھا آدمی دکھائے گا. تو یہ ایک جنرل کیفیت ہے. کب آپ کہتے ہیں کہ ملک میں کرپشن زیادہ ہے؟ جب آپ کو یہ احساس ہوتا ہے کہ کمپیئر ٹو ادر کنٹریز، کمپیئر ٹو بیٹر سوسائٹیز، آر پروپورشن آف کرپشن از ہائر. دس از آل وی ٹاک اباؤٹ. کرپشن، ایسا کوئی ملک نہیں ہے جہاں پہ کرپشن کہا جائے کہ ختم ہو گیا ہے. کمپیئر ٹو دوز کلاسز اینڈ دوز کنٹریز ہمارے یہاں بے انتہا زیادہ کرپشن ہے. اور ٹیکس ایویژن از دا بگیسٹ کرپشن. سب سے بڑا کرپشن یہی ہے. جو ایک تو وہ لوگ ہیں جن تک ٹیکس کا آدمی پہنچا ہی نہیں، چھپ کر آمدنی ہے، اور ایک وہ ہیں جو کماتے ہیں، اور ایک وہ ہیں جو دینا چاہتے ہیں اور اس کے باوجود وہ بیوروکریٹک مشکلات کے اندر پھنس جاتے ہیں. تو ان مشکلات کے اندر لا کی روح کو دیکھنا چاہیے، اسپرٹ آف دا لا، ناٹ دا ورڈز آف دا لا. انصاف جو ہے نا وہ مسلمانوں کے ہاں بلائنڈ اس معنی کر کے ضرور ہے کہ وہ یہی نہیں دیکھتا
کہ کون بڑا ہے کون چھوٹا، صرف اس حد تک بلائنڈ ہے، مگر انصاف کی روح اور اسپرٹ جو ہے اس کے اندر لا کو بلائنڈ نہیں ہونا چاہیے۔ اور اس کے اندر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ انصاف ہم ایک دوسرے کے ساتھ بھی نہیں کرتے کہ جو کہا گیا اور جو مقصد تھا، ہمیشہ مقصد کو گول کر آج کل جو فیک نیوز اور یہ سب چلتا ہے نا، مقصد کو غائب ہو جاتا ہے، جو الوی صاحب نے کہا ان الفاظ کے پکڑ کے اندر ان کو ڈال دیا جاتا ہے۔ میں سارے جرنلسٹ سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ مقصد دیکھ لو rather than my words, because choice of words ہر ایک کی اسٹرینتھ نہیں ہے، اور جتنی بھی اسٹرینتھ ہے کوئی اگر آئے گا تو وہ قرآن کو بھی پڑھ کر آؤٹ آف کانٹیکسٹ کوٹ کر آپ جانتے ہیں کہ دنیا کے اندر پچھلے 1000 سال سے قرآن کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ کوٹ کر کے وہ اپنا مقصد نکال لیتے ہیں۔ تو عارف الوی تو کوئی عرش اس کا ذرے کی برابر بھی نہیں ہے، تو لہٰذا دس از دا واٹ وہ مولانا ابو العلا مودودی اسی شہر کے اندر انہوں نے ایک بیان دیا کہ وہ جب باہر جاتے تھے تو ان کو کسی نہ کسی بہانے روک دیا جاتا تھا، تو ان سے کسی جرنلسٹ نے پوچھا کہ آپ کے ساتھ ہوتا کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا جی گورنمنٹ نے تو ایک ہی قانون بنایا ہے، وہ کاما ادھر لگا دیتے ہیں کبھی ادھر لگا دیتے ہیں کہ روکو مت جانے دو۔ اب روکو مت جانے دو پر کاما لگا دیں، یا روکو مت اور جانے کے بعد کاما لگا دیں اور جانے دو۔ ہمارے مختصفین اسی کاما کا اہتمام کرتے ہیں کہ صحیح جگہ پر لگا ہو۔ تو میں آپ سب لوگوں کا مشکور بھی ہوں، اور اس کے ذریعے صرف وہی لوگ نہیں جو یہاں موجود ہیں، ہماری کوشش یہ ہے، ہمارے محتسبین کی کوشش یہ ہے کہ لوگوں تک یہ عام فہم کیفیت پہنچے، اور FBR کے لوگوں کو بھی اور جو ادارے ہیں جن کے سلسلے میں یہ مدد کر رہے ہیں ان کو بھی احساس ہو کہ یہ مدد کر رہے ہیں۔ These محتسبین ماشاء اللہ are not against the institutions but are trying to do some problem solving تاکہ عام آدمی کی پہنچ ہو جائے، اور اس میں پہنچ کے حوالے سے جتنے دروازے ہم کھولیں اتنا اچھا ہے۔ اور میں کبھی کبھی مجھے یہ بات یاد آتی ہے دوران گفتگو کہ حضرت جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کے زمانے میں جو عمال لگائے جاتے تھے، ایگزیکٹو پیپل ہو پوزیشن سم ویئر، ان کے لیے سب سے پہلی کڑی یہ ہوتی تھی کہ یو ریمین اوپن ٹو پیپلز ریچ، بہت ضروری تھا، مگر اس کے بغیر تو حکمرانی ہو ہی نہیں سکتی نا۔ اچھا حکمرانی فردی تو ہے ہی نہیں، قانونی حکمرانی ہے، اس کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ تو لہٰذا دس واز دا بگیسٹ تھنگ۔ اچھا اسمال سوسائٹیز میں تو وہ خود بھی چکر لگا کر اور دیکھ کر اور پتہ کر کے کرتے تھے، اور انسانی خدمت کا اتنا بڑا جذبہ تھا کہ حضرت عمر نے یہ دیکھا کہ حضرت ابو بکر جناب صبح صبح اٹھتے ہی نماز فجر کے بعد کہیں جاتے ہیں، وہاں سے 1-1.5 گھنٹہ بعد واپس آتے ہیں۔ تو ایک دن انہوں نے کہا کہ میں دیکھوں کیا ہے، فالو کیا، تو ایک دروازہ کھٹکھٹایا، جب چلے گئے حضرت ابو بکر، دروازہ کھٹکھٹایا تو پوچھا کہ یہاں کوئی آتا ہے یہاں پر؟ انہوں نے کہا جی ہاں روزانہ آتا ہے۔ تو وہ عورت تھی، وہ کچھ بچوں کی نابینا تھی یا بچوں کی خدمت کرتی تھی، تو حضرت ابو بکر آتے تھے، آٹا گوندتے تھے، روٹی بناتے تھے اور پھر جاتے تھے۔ تو یہ سینس آف سروس تھا۔ شی ڈنٹ نو ہو ہی واز، کوئی احسان نہیں تھا۔ تو جب وہ ہی پاسڈ اوے تو حضرت عمر جب گئے تو انہوں نے اس میں سے کچھ کام کم کیا، تو اس نے کہا کیا عمر مر گیا چلا گیا اللہ کے پاس؟ نہیں، کیا جو آدمی آتا تھا وہ چلا گیا؟ تو پھر ان کو پتا چلا کہ کبھی اس سے ذکر بھی نہیں ہوا کہ کون تھے۔ تو دس واز دا سینس آف اسپرٹ اینڈ اوپننس۔ اوپن رکھو اپنے آپ کو، اعتراض کے لیے اوپن رکھو۔ حضرت عمر کو یہ 2 چادریں کہاں سے آئیں؟ ان کو پتا چلا کہ جناب کوئی گورنر انہوں نے ایران میں بھیجا، تو اس نے کوئی دہلیز بنا لی اور ایک آدمی کھڑا کر دیا کہ لوگوں سے پوچھو کہ کیوں آئے، کون کیوں آیا۔ تو حضرت عمر میں آپ دیکھیں اسمالر سوسائٹی، آئی انڈرسٹینڈ دیٹ، بٹ آئی اینڈ یو وانٹ ٹو پک اپ دا اسپرٹ آف دیٹ سوسائٹی، دیٹس واٹ اٹ از۔ تو وہ انہوں نے کہا کہ اس آدمی وہاں جاؤ، اور وہ انہوں نے دہلیز بنا لی تھی گورنر نے، اور ایک آدمی بٹھا دیا تھا۔ انہوں نے کہا گورنر سے بعد میں بات کرنا، پہلے دہلیز توڑو، دین گو ٹو دا گورنر اینڈ ٹیل ہم کہ اگر آپ اپنا دروازہ کھلا نہیں رکھ سکتے تو پھر somebody else can be sent to take your place۔ اچھا دیٹس اگین دا اسپرٹ کہ آپ دروازہ کھلا رکھیں اور لوگوں کی باتوں کو سنیں۔
یہی اسپرٹ اب ہم کو کنٹینیو کرنا چاہیے اپنے معاشروں کے اندر، کیونکہ پرابلمس بہت ہیں، اور دس از ون وے آف ہینڈلنگ دیٹ. یہ مشین، سرکار کی مشین جو ہے بہت بڑی. تھامس ہابز نے اس کا ٹائٹل رکھا لیویاتھن. لیویاتھن وہ جانور ہے جو بائبل کے اندر بہت بڑا، تو اس نے اسٹیٹ کو ایک لیویاتھن کے طور پر تصور کیا، اور اس نے کہا کہ اس کو ایک نیرو کوریڈور ہے اس کے اندر چلنے کا، ایک طرف آمریت آ جاتی ہے اور ایک طرف انارکی آ جاتی ہے. تو بیچ کا جو کوریڈور ہے وہ یہی جمہوری قوتیں ہیں جو بیلنس کرتی رہتی ہیں ہر چیز کو، تاکہ معاشرے کے اندر انصاف بھی ہوتا رہے، معاشرے میں انارکی بھی نہ ہو، اور معاشرے میں ڈکٹیٹرشپ بھی نہ ہو. کچھ فیصلے ڈکٹیٹوریل نظر آتے ہیں نا، جبھی تو آپ گئے محتسب کے پاس ہیں، تو یہ ان فیصلوں کے اعتبار سے ایک ماڈریشن پیدا کرتے ہیں جس کے اندر انصاف ہو. تو میں آپ کا مشکور ہوں محتسبین صاحبان، اور میری اور آپ کی مل کر یہ کوشش ہے کہ پاکستان کے اندر ایک ڈیزرونگ کیفیت پیدا کی جائے کہ انصاف کو عام کریں. بہت شکریہ. السلام علیکم.